علمی ڈائری کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، کوہ نور کا شمار دنیا کے متنازع ترین ہیروں میں ہوتا ہے۔ یہ ہیرا کئی صدیوں تک معرکہ آرائیوں اور سازشوں کا موضوع بنا رہا اور مغل شہزادوں، ایرانی جنگجوؤں، افغان حکمرانوں اور پنجابی مہاراجوں کے قبضے میں رہا۔ دوستوں، 105 کیرات وزنی یہ قیمتی پتھر 19ویں صدی کے وسط میں برطانویوں کے ہاتھ آیا اور اب شاہی زیور کے طور پر ٹاور آف لنڈن میں نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس ہیرے کی ملکیت برِ صغیر کے افراد کے لیے جذباتی معاملہ رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ ہیرا ان سے چرا لیا تھا، اور اب پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ میں ایک مرتبہ پھر ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کوہ نور ہیرا پاکستانی حکومت کی ملکیت تھا، جسے سابق حکمرانوں نے سیاسی بنیادوں پر ملکہ برطانیہ کو دے دیا۔ عدالت نے یہ درخواست جلد سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ حکومت پاکستان کو حکم دیا جائے کہ وہ کوہ نور ہیرا وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کرے۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی پاکستان کی عدالتوں میں اس قسم کی درخواستیں دی جاتی رہی ہیں اور اسی قسم کی کوشش اور سوال انڈیا میں بھی حکومت سے پوچھے جاتے ہیں۔ دوستوں، سن 1849 میں جب کوہ نور گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اس کی باضابطہ تاریخ کے ہمراہ اسے ملکہ وکٹوریہ کو بھیجنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اس ہیرے کی تحقیق کا کام دہلی میں ایک جونیئر اسسٹنٹ مجسٹریٹ تھیو میٹکاف کو سونپا، جو جوئے اور پارٹیوں میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، لیکن میٹکاف نے افواہوں اور گپ شپ سے کچھ زیادہ ہی استفادہ کر لیا۔ دوستوں، کوہ نور جب برطانیہ آیا تو اس کا وزن 190.3 میٹر کیرات تھا اور اس سے ملتے جلتے کم از کم 2 ہیرے اور بھی تھے۔ درائے نور جو اب تہران میں ہے اور مغل اعظم ہیرا جس کے بارے میں جدید جوہریوں کا خیال ہے کہ وہ اوورلوف ہیرا ہے، یہ تینوں ہیرے سن 1739 میں ہندوستان پر ایرانی حکمران نادر شاہ کے حملے کے بعد یہاں سے لوٹے گئے مال کے ساتھ ایران لے جائے گئے تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب یہ ہیرا پنجاب پہنچا اور اس کو ایک ممتاز اور افضل ہیرا سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ غیر تراشیدہ کوہ نور کے درمیان میں پیلے داغ تھے جو اس کے وسط تک موجود تھے۔ ان میں ایک دبا بڑا تھا اور روشنی کو منعکس نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ملکہ وکٹوریہ کے شوہر پرنس ایلبرٹ کوہ نور کو دوبارہ تراشنے کے حق میں تھے۔ کوہ نور دنیا کا سب سے بڑا ہیرا نہیں ہے، در حقیقت یہ دنیا کا 90واں بڑا ہیرا ہے۔ دراصل جو سیاح اسے ٹاور آف لنڈن میں دیکھنے آتے ہیں وہ اکثر اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا ہے، خاص طور پر جب وہ اس کا موازنہ قریب ہی نمائش کے رکھے گئے 2 بڑے کلینن ہیروں سے کرتے ہیں۔ یہ جاننا ناممکن ہے کہ کوہ نور کی دریافت کب اور کہاں ہوئی، اسی وجہ سے یہ ایک پراسرار پتھر ہے۔ کچھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ کوہ نور دراصل شامنتک پتھر ہے جس کا ذکر ہندوؤں کے بھگوان کرشنا سے متعلق مذہبی کتاب بھگوت پران میں ملتا ہے، لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیرا کان سے نہیں نکالا گیا تھا بلکہ شاید جنوبی انڈیا میں خشک دریائی سطح سے نکالا گیا۔ انڈین ہیرے کانوں سے نہیں نکلتے بلکہ دریائی زمین سے ملتے ہیں۔ دوستوں، ہندو اور سکھ ہیروں کو دوسرے جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، جبکہ مغل اور ایرانی بڑے غیر تراشیدہ اور چمکتے پتھروں کو ترجیح دیتے تھے۔ بلا شبہ کوہ نور کا شمار مغلوں کے اس پیش قیمت خزانے میں ہوتا تھا جس میں بہترین اور غیر معمولی جواہرات موجود تھے، لیکن اس خزانے میں بیشتر قیمتی پتھر ہیرے نہیں تھے۔ مغل بدخشاں کے سرخ سپینل اور برما کے سرخ یاقوتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، یہاں تک کہ مغل بادشاہ ہمایوں نے بابر کے ایک ہیرے کو ایرانی بادشاہ شاہ طہماسپ کو جلاوطنی کے دوران تحفے میں دے دیا تھا۔ یہ خیال بھی ہے کہ یہ کوہ نور ہی تھا۔ بابر کا یہ ہیرا دوبارہ دکن پہنچا، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ دوبارہ کب اور کیسے مغلوں کے پاس پہنچا۔ دوستوں، معروف قصہ ہے کہ نادر شاہ نے مغل بادشاہ کو اس کے ہیرے سے محروم کرنے پر اکسایا جو اس نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا تھا، لیکن محمد شاہ کے پاس یہ واحد قیمتی پتھر نہیں تھا جسے اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتے اور جسے نادر شاہ چالاکی سے پگڑی تبدیل کر کے حاصل کر لیتے۔ ایرانی مورخ ماروی کے مشاہدے کے مطابق بادشاہ قیمتی پتھر اپنی پگڑی میں چھپا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس وقت وہ انتہائی دلکش اور قیمتی شاہی تخت کا حصہ تھا جسے شاہ جہان کا مور تخت کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی مشاہدے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کوہ نور اس غیر معمولی تخت کی چھت پر ایک مور کے سر پر نصب تھا۔ دوستوں، فرانس کے جواہر کے تاجر اور مسافر یان بیپٹسٹ ٹورنیئر کو مغل بادشاہ اورنگزیب نے اپنے ذاتی جواہرات دیکھنے کی اجازت دی تھی اور ان کے مطابق پتھر تراش ہوٹینسیو بورگیو نے ایک بڑے ہیرے کو جلا دیا تھا، نتیجتاً اس کا سائز کم ہو گیا، لیکن انہوں نے اس ہیرے کی
शनाख्त मुगल आजम हीरे के तौर पर की थी, जो हीरों के ताजिर मीर जमला ने मुगल बादशाह शाहजहां को तोहफे में दिया था। दौरे जदीद के माहिरीन को यकीन है कि मुगल आजम हीरा दरअसल ओलोफ हीरा है, जो उस वक्त क्रेमलिन में रूसी मलका कैथरीन की असाए शाही पर नस्ब है। मुगलों के दीगर हीरों के बारे में तकरीबन सभी भूल चुके हैं और तारीखी हवालों में तमाम हिंदुस्तानी गैर मामूली हीरों का जिक्र कोहिनूर समझकर किया जाता है। क्या कोहिनूर हीरा आज भी मौजूद है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।